اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان محترم، اب وقت کی تنگی کے باعث جو تفسیر کا سلسلہ ہم نے شروع کیا روزانہ ایک آیت کو لے کر، کل جو ہماری بات ہوئی ہدایت کے باب میں، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اس کے ذیل میں ہم نے دیکھا تفسیر میں کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ نبی تو منذر ہے اور ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر ہم نے بحث کی کہ یہ خود امامت پہ بھی دلالت ہے، اسی آیت کے اندر وجود امام زمان پہ بھی دلالت ہے، اور امام زمان کے وجود قیامت تک پر بھی اس میں دلالت ہے، چونکہ ہر قوم میں ایک ہادی رہے گا تک قیامت۔ یہاں تک تو ہماری بات ہوئی تھی کل، اور پھر حدیث ثقلین کے ذیل میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر بھی دو چیزیں ہدایت کے لیے چھوڑ کے گئے۔ اگر ایک چیز صرف قرآن اگر کافی ہوتا تو پیغمبر دو چیزیں نہ چھوڑ کے جاتے، بس اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں مل کر ہدایت کریں گے۔ اب یہاں سے آج کا ربط ہے کہ امام اور قرآن انہوں نے مل کر ہدایت کرنی ہے۔ امام جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں امت کی ہدایت کرتا ہے۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ امام وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، یہ بنیادی نقطہ ہے۔ قرآن کا علم ہو امام کے پاس، اور علم بھی ظنی علم نہیں جو ظن کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ظواہر کا علم نہیں، بلکہ خداوند متعال جو بات فرمانا چاہ رہا ہے اس کا علم رکھتا ہو، استعمال جدی کا علم رکھتا ہو۔ اب کیا قرآن میں بھی اس کے ضمن میں کوئی ایسی آیت آئی ہے کہ جو امام کے بارے میں بتاتی ہو کہ بھئی امام قرآن کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو آج جو آیت ہم نے لی ہے تفسیر کے لیے وہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 43۔ خداوند متعال فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 43، خداوند متعال فرماتا ہے، کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہو گئے، وہ پیغمبر سے کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، تو خداوند متعال کی جانب سے بھیجا ہوا نہیں ہے۔ اب ان کی مختلف وجوہات تھیں، اسلام نہیں لانا چاہتے تھے، ایمان نہیں لانا چاہتے تھے، پیغمبر پہ اعتقاد نہیں تھا، تو انہوں نے پیغمبر کی نبی ماننے سے، رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ یہاں تک تو اس آیت میں بحث ہماری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بحث ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، خداوند متعال پیغمبر سے فرماتا ہے یہ جو لوگ تیری بات نہیں مان رہے نہ مانیں، تو بس ان سے یہ کہہ دے کہ تم میری رسالت کو مانو یا نہ مانو، لیکن میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے دو شخصیتیں کافی ہیں۔ ایک وہ خدا ہے کہ جس نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جسے اس نے میرے ساتھ کتاب کا علم دے کر بھیجا ہے۔ دیکھیں آیت کتنی واضح ہے، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، میری رسالت کی گواہی دینے کے لیے خداوند متعال کافی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس علم کتاب ہے، کتاب کا علم ہے۔ بس اس ایک آیت سے امیر المومنین کی کم سے کم دو فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ کہ رسول کی رسالت کا جہاں خداوند متعال گواہ ہے وہیں علی ابن ابی طالب بھی گواہ ہے۔ دوسری چیز جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ جو ہادی کے باب میں کل ہم نے بحث کی، ہدایت کے لیے چونکہ ضروری ہے کہ کتاب کا علم ہو، تو امیر کائنات علی ابن ابی طالب ہی وہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ یہ اس آیت سے ثابت ہو۔
اب خود کتاب کا علم ہے امیر کائنات کے پاس، تو خود کتاب میں کس چیز کا علم ہے؟ ہاں؟ کتاب میں اب دو آیتیں ہیں جو سب جانتے ہیں. ایک آیت لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. یہ کتاب مجید جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ تو ہو گئی ایک آیت. دوسری آیت وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. دیکھیں پہلی آیت میں مفسرین نے مناقشہ کیا ہے، وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں بیان نہیں کرنا چاہتا وقت کی تنگی کے باعث. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو کسی مفسر نے کہہ دیا کہ کتاب مبین سے مراد وہ کتاب جو لوح محفوظ پر ہے. لیکن اس آیت میں مناقشہ نہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے یہ کتاب جو تجھ پہ نازل کی اس کی بات ہو رہی ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، جو کتاب ہم نے تجھ پر نازل کی تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اب دیکھیں کتاب میں ہر چیز کا بیان ہے اور امام پوری کتاب کا عالم ہے. ہو گئے نا دو مقدمے ہو گئے. اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ امام ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لا رطب ولا یابس کا علم کس کے پاس ہے؟ کتاب کے پاس ہے. اور کتاب کے پاس بھی ہے، امام کے پاس بھی ہے، کیونکہ امام کتاب کا علم رکھتا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان یہ تو قرآن کی آیت کے ذیل میں کہ امام کتاب کا علم رکھتا ہے. اب یہ تو ایک آیت ہے، اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں، روایات ہیں. امام معدن العلم ہے، آیت کہتی ہے امام راسخون فی العلم ہے، امام اوت العلم ہے. امام یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا. تو ایسے ہی تو نہیں فرما دیا، جس علم کا شہر نبی ہو کہ جو اس عالم اسلام کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہو، تو اس شہر کا دروازہ، علم کا دروازہ علی ابن ابی طالب. پس روایات میں دیکھیں خزان العلم بھی ہے، امام معدن العلم بھی ہے، امام اوت العلم بھی ہے، امام اہل ذکر بھی ہے، اور اسی طریقے سے امام باب العلم بھی ہے. ایک دفعہ صلوات بھیج دیں محمد. تو یہ یہاں تک بات ہو گئی. اب روایت دیکھتے ہیں. روایت ابو سعید خدری سے، ابو سعید خدری سے روایت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ دو آیتوں کا انہوں نے سوال کیا، کیونکہ ہمیں آیت کا مصداق بھی تو چاہیے نا کہ تفسیر میں اس آیت کا مصداق کیا ہے. دو آیت کا سوال کیا. پوچھتے ہیں کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک آیت ہے قرآن میں عندہ علم من الکتاب، یہ کس کے بارے میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وسیع اور اخی سلیمان کے بارے میں ہے. جو سلیمان کا وسیع بھی تھا اور اخی بھی تھا، اس کے بارے میں، یعنی آصف برخیہ کے بارے میں. پھر یہ ابو سعید خدری پیغمبر سے پوچھتے ہیں کہ یہ والی آیت قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میرے بھائی علی کے بارے میں ہے. بس قرآن سے دو آیتیں ہمیں ملتی ہیں. ان آیتوں کو تھوڑا سا تجزیہ بھی کر لیتے ہیں جب تک وقت مکمل ہو جائے. ایک آیت کہتی ہے من عندہ علم من الکتاب، اور ایک آیت کہتی ہے من عندہ علم الکتاب. اب جو عربی زبان کی لطافت سے آشنا ہے وہ تو یہیں سے اس کا مطلب نکال سکتے ہیں، لیکن جو نئے نہ سمجھ پائے، دیکھیں ایک آیت من کے ساتھ ہے، من تبعیض کے ساتھ، جو بعض کو بیان کرتی ہے. دوسری آیت میں من نہیں آیا. پس جو آیت آصف برخیہ کے لیے نازل ہوئی اس میں تھا عندہ علم من الکتاب. امام فرماتے ہیں آصف برخیہ کے پاس کتاب کا ذرہ برابر علم تھا.
پھر امام فرماتے ہیں جو آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں اگر سمجھ نہیں آیا تو یوں سمجھ لو کہ آصف برکھیا کا علم ہمارے علم کی نسبت ایسا ہی تھا جیسے سمندر میں ایک مچھر اپنے پروں کو گیلا کر لے، اپنے پروں کو تر کرے تو جتنا علم حاصل کرے گا وہ آصف برکھیا کا علم، اور جو سمندر کا علم وہ ہمارا علم۔ پھر بھی امام فرماتے ہیں کہ اگر سمجھ نہیں آیا تو یہ جان لو کہ خدا کے 73 اسم اعظم ہیں، اس میں سے ایک اسم اعظم کا علم آصف برکھیا کے پاس تھا اور 72 اسم اعظم کا علم ہمارے پاس ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ ایک اسم اعظم خدا کا ایسا ہے جو خدا نے اپنی ذات کے لیے مختص رکھا ہے۔ ایک دفعہ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو اب جب یہ ذکر آ گیا ہے نبی سلیمان کا علی نبینا و علیہ وآلہ السلام، تو یہ جو داستان جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا ہوا کہ جناب سلیمان نے ملکہ بلقیس کو، ملکہ سبا کو پیغام بھیجا۔ جب ہدہد خبر لے کر آیا، یہ پوری داستان قرآن میں ہے، تو پیغام بھیجا کہ ایمان لے آئے۔ تو ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے اس نتیجے پر پہنچی کہ خود حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ تو اپنے ملک سبا سے چلی ہیں کہاں؟ بیت المقدس کی جانب، جہاں پہ جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ جناب سلیمان کو خبر مل گئی کہ وہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ آ رہی ہیں بات چیت کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے دربار میں کہا کہ بلقیس تو آ رہی ہے، لیکن کون ہے تم میں سے جو بلقیس سے پہلے اس کا تخت لے آئے؟ اب دیکھیں یہ آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ کوئی اگر مثلا ٹرین میں آ رہا ہے تو تخت ہوائی جہاز میں لے آئے، یا اگر کوئی گاڑی میں آ رہا ہے تو تخت جو ہے وہ ٹرین میں لے آئے۔ اب وہ تخت بھی جو روایات میں بیان ہوا کافی وسیع و عریض تخت تھا، یعنی اس ممبر سے کافی بڑا تھا۔ تو اب جناب سلیمان کا جو حکومت کا دائرہ تھا وہ جن و انس پر محیط تھا، تو دربار میں جن بھی موجود تھے اور انسان بھی موجود تھے۔ تو جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو یہ تخت بلقیس سے پہلے لے کر آئے گا؟ تو قرآن کی آیت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا، قال العفریت من الجن، ایک عفریت تھا، اس کا نام عفریت تھا یا اس کی نوع تھی عفریت، جن تھا وہ کہتا ہے کہ میں لے کے آ جاتا ہوں اس تخت کو، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو میں اس تخت کو لے کے آ جاتا ہوں۔ جناب سلیمان فرماتے ہیں کیا اس سے بھی تیز کوئی لا سکتا ہے؟ تو ایک شخص جو کہ انسان تھا جس کا روایت میں نام ہے آصف برکھیا، وہ اپنی جگہ سے بلند ہوا، کہتا ہے انا آتی کب ہے، میں لے کے آؤں گا، قبل ان یتد علیک طرفک، اس سے پہلے کہ سلیمان تو اپنی آنکھوں کو جھپکے میں تخت لے آؤں گا۔ ابھی سلیمان نے جواب ہی نہیں دیا تھا تخت حاضر ہو گیا۔ اب امام فرماتے ہیں کہ یہ آصف برکھیا جو تخت کو لے آیا، امام فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو آصف برکھیا تخت لینے خود گیا تھا؟ امام فرماتے ہیں آصف برکھیا تخت لینے نہیں گیا تھا، اس نے ارادہ ہی کیا تھا، تخت خود حاضر ہو گیا۔ یہ آصف برکھیا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کتاب کا ذرہ برابر علم تھا، اور ہم وہ ہستیاں ہیں جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اب اسی کو اگر آگے لے کے چلیں ولایت تکوینی کے باب میں، تو یہ تو قرآن سے ایک مثال، اور انشاءاللہ اگر خداوند متعال نے توفیق دی تو اس کی اور بھی جو مثالیں قرآن سے اور روایات سے آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے۔ آخر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ ماہ رمضان المبارک ہے، افطار کا وقت نزدیک ہے، حاضرین محفل جو بھی یہاں موجود ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مومنین جو بھی بیمار رکھتے ہیں ان سب کے بیماروں کو جلد از جلد شفا عنایت فرما، پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔